بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پاکستان میں نئی حکومت کا قیام شروع ہو چکا ہے۔ محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں۔ پارلیمان میں قومی اسمبلی کے ممبران نے منتخب کیا ہے اور آج وہ اپنا حلف اٹھائیں گے۔ کل جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے پاکستان کو اگر ہم سب نے آگے لے کے جانا ہے تو اس میں میثاق مفاہمت، انہوں نے کہا میں بہت عرصہ سے میثاق پاکستان عرض کرتا ہوں، میثاق مفاہمت ہو یا میثاق پاکستان ہو، اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ پاکستان بہت سارے مصائب اور مسائل کا شکار ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی ہو، ہماری داخلہ پالیسی ہو، ہماری اقتصادی معاشی پالیسی ہو، ہماری اخلاقیات اور رویے ہوں، آپ سمجھے کہ اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلا شبہ جمہوریت میں ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، اپنے انداز میں بات کرے، اپنے انداز میں گفتگو کرے، لیکن یہ بھی سچی بات ہے کہ جس انداز سے معاشرے کے اندر عدم برداشت پیدا ہوئی ہے اور عدم برداشت فروغ پا رہی ہے، اس سے ہماری نوجوان نسل، ہمارا معاشرہ بہت سارے مصائب، مشکلات اور ایسی ناہمواریوں کا شکار ہو رہا ہے کہ جس سے بلا شبہ ہم ترقی کی طرف نہیں، تنزلی کی طرف جائیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کے اپنے پہلے خطاب میں جو قومی اسمبلی میں باتیں کی ہیں، اس میں خارجہ پالیسی کی بات کی ہے۔ یہ ایک بہت واضح ہمیں اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا۔ ہم کسی کے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہ کوئی بہت بڑی قوت اور طاقت ہے، اور اس سے اگر ہمارے مفادات کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیں ہمارا مفاد، ہمارا وطن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ دوسری بات، جو پاکستان کے اندر غربت ہے، افلاس ہے، تعلیم کا نظام ہے، اور سب سے اہم بات عدل کا نظام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ عدل کا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل۔ خلافت راشدہ کے نظام میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا اور جو پہلا خطبہ دیا اس کے، وہ انصاف، اس کی اہمیت، سب سے پہلا پوائنٹ جہاں پر یہ بات آپ نے فرمائی کہ میرے دور میں، میری خلافت میں، میرے دور حکومت میں کمزور طاقتور ہوگا اور طاقتور کمزور ہوگا۔ آج جو ہمارا نظام عدل ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے مصائب ہیں۔ غریب آدمی نظام عدل کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ انصاف کے حصول کی محنت ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے جو نظام عدل کی اس میں اصلاحات کی بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ زراعت، معیشت، خارجہ امور، دوست ممالک سے تعلقات، اور بالخصوص میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جس طرح انہوں نے مملکت سعودی عرب کا ذکر کیا اور اپنے گزشتہ 16 ماہ میں مملکت سعودی عرب کے تعاون کا ذکر کیا،
اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان اپنے تعلقات کے حوالے سے اپنے دوست ممالک کے ساتھ کس طرح آگے بڑھے گا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کا ذکر کیا۔ بلا شبہ جس طرح انہوں نے یہ بات کہی کہ موجودہ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زید نے اپنے والد محترم شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پاکستان سے اپنے تعلقات کو نبھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیشہ شیخ زید یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان میرا گھر ہے۔ پھر انہوں نے ترکی کا ذکر کیا۔ ترکی اور پاکستان کے تعلقات، یعنی اگر یہ تینوں ممالک کو ہم دیکھتے ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی، تو پاکستان اس خطے کے لوگوں کے تعلقات ان تینوں ممالک کے ساتھ بہت گہرے اور مضبوط ہیں۔ سعودی عرب قیام پاکستان سے پہلے بھی، پاکستان کی قیام کی جدوجہد میں بھی ہمارا معاون تھا۔ ترکی اس وقت خلافت عثمانیہ کے اوپر یا سلطنت عثمانیہ کے اوپر جو صورتحال تھی، اس میں اس خطے کے لوگوں کا کردار بہت واضح ہے کہ جس طرح خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ جو بھی کہیں، اس کی بچاؤ کے لیے اس خطے کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات آج دنیا کی بہترین ایئر لائن متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن ہے۔ اس کے بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی امارات کی ترقی میں آج بھی لاکھوں پاکستانی متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں جو کام کر رہے ہیں، جہاں وہاں ان ممالک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں بلا شبہ پاکستان کی معیشت میں بھی وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حزب اختلاف کو، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے دعوت دی کہ آپ کسی جماعت کے پاس اکثریت تو ہے نہیں، لیکن اگر سنی اتحاد کونسل موجودہ یا تحریک انصاف جو بھی آپ کہہ لیں، وہ حکومت بنانا چاہتی ہے تو بنائے۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ بات پہلے بھی پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے، کچھ اور لوگ بھی کر چکے ہیں۔ سیاست میں ہمیشہ مذاکرات کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اچکزئی صاحب کے حوالے سے کیا بات کرتی تھی۔ آج اچکزئی صاحب ان کی صدارت کے امیدوار ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سیاسی میدان میں ملک کے حالات کی اصلاح میں کس سے بات ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر زوال مقدر بن جاتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ حکومت بنا لیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا آئیے پاکستان کی ترقی کے لیے میثاق مفاہمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج پہلے دن میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں پارلیمان کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ دعوت ایک مثبت قدم ہے۔ حزب اختلاف کو، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ بلا شبہ ہماری سیاست میں بہت تلخیاں ہیں۔ اگر ہم 80 کی دہائی میں جائیں، 90 کی دہائی میں جائیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان بہت سخت تلخیاں تھیں، لیکن وہ تلخیاں آہستہ آہستہ کم ہوئی ہیں۔ آج پاکستان مسلم لیگ کے تعاون سے آصف علی زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون سے
शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सामने रखते हुए दुआ भी करनी चाहिए, दवा भी करनी चाहिए। कौम ने वोट दिया है, मैं नहीं कहता कि 100% इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं, ना कोई कह सकता है। उसका फोरम अदालत और इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द उन मसाइल को हल करे ताकि मुल्क के अंदर अमन और इस्तिक़रार और ये धांधली और इलेक्शन के हवाले से जो गुफ्तगू है वो ख़त्म हो। दूसरी जो गुजारिश है वो मुज़ाकरात की है। इवन अगर धांधली की भी बात है तो टेबल पे बैठ के तय कर ले, एक गैर जानिबदार कमीशन बना ले, पार्लिमानी कमेटी बना ले, कोई भी ऐसी चीज कर लें जिससे इत्तेफाक राय से कि जिससे फिजा में तलखी की बजाय नरमी पैदा हो, बातचीत का रास्ता हमवार हो।